حضرات مرحوم عطا میر صاحب کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، جیسا کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر علی رضوی صاحب نے بتایا ان کے بارے میں کہ بہت بڑے عزادار تھے، سوس خان تھے، مومن تھے، عزادار تھے، حاجی تھے، تمام صفتیں ان کے اندر مومنین والی تھیں۔ تو 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں حضرات، بطور خاص دیکھیں اس کو کہ مومن تھے، عزادار تھے، حاجی تھے عطا میر۔ مومن تھے، عزادار تھے، حاجی تھے عطا میر، پیغام شہ دین کے حامی تھے عطا میر۔ پیغام شہ دین کے حامی تھے عطا میر، اور شبیر کے ہمراہ نہ کیوں خلد مکی ہو، شبیر کے ہمراہ نہ کیوں خلد مکی ہو، فرش غم سرور کے نمازی تھے عطا میر۔ فرش غم سرور کے نمازی تھے عطا میر، شبیر کے ہمراہ نہ کیوں خلد مکی ہو، فرش غم سرور کے نمازی تھے عطا میر۔ اور 4 مصرے اور حضرات کہ شیدائے انجمن تھا، فدائے حسین تھا، شیدائے انجمن تھا، فدائے حسین تھا، ہر لمحہ اشک بار برائے حسین تھا، ہر لمحہ اشک بار برائے حسین تھا۔ اور فیاض اس سے کرتے نکیرین کیا سوال، فیاض اس سے کرتے نکیرین کیا سوال، سویا ہوا وہ زیر ردائے حسین تھا، سویا ہوا وہ زیر ردائے حسین تھا۔ حضرات چند اشعار حاضر کر رہا ہوں مولا حسین کی شان میں، سماعت فرما لیں، نعرہ صلوات بجا حضرات۔ ہو کیوں نہ شہر حسن میں چرچا حسین کا، ہو کیوں نہ شہر حسن میں چرچا حسین کا، ہو کیوں نہ شہر حسن میں چرچا حسین کا، یوسف کی کائنات ہے صدقہ حسین کا، یوسف کی کائنات ہے صدقہ حسین کا۔ حسن مطلب دیکھیں کہ ہر چشم اشک بار ہے خیمہ حسین کا، ہر چشم اشک بار ہے خیمہ حسین کا، ہر دل بنا ہے تعزیہ خانہ حسین کا، ہر دل بنا ہے تعزیہ خانہ حسین کا۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ جو شہرگے حیات سے خنجر کو کاٹ دے، جو شہرگے حیات سے خنجر کو کاٹ دے، محکم ہے اتنا عزم و ارادہ حسین کا،
محکم ہے اتنا عزم و ارادہ حسین کا، اور نوک سنا پہ کر کے تلاوت بتا دیا، نوک سنا پہ کر کے تلاوت بتا دیا، قرآن سے نہ ٹوٹے گا رشتہ حسین کا، قرآن سے نہ ٹوٹے گا رشتہ حسین کا۔ بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ کرب و بلا کے دشت میں بڑھتی تھی جتنی دھوپ، کرب و بلا کے دشت میں بڑھتی تھی جتنی دھوپ، اتنا نکھرتا جاتا تھا چہرہ حسین کا، اتنا نکھرتا جاتا تھا چہرہ حسین کا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ خالق نے ایسے ذرے کو تارا بنا دیا، خالق نے ایسے ذرے کو تارا بنا دیا، جس پر پڑا تھا نقش کف پا حسین کا، جس پر پڑا تھا نقش کف پا حسین کا، اور اکبر رسول حق کا سراپا تو ہے مگر، اکبر رسول حق کا سراپا تو ہے مگر، کوئی نہیں جہاں میں سراپا حسین کا، کوئی نہیں جہاں میں سراپا حسین کا، اور کس طرح رکتا شام کے ظلمت کدے میں وہ، کس طرح رکتا شام کے ظلمت کدے میں وہ، حر کی نگاہ میں تھا اجالا حسین کا، حر کی نگاہ میں تھا اجالا حسین کا۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص، مجلس کی شکل میں کبھی ماتم کی شکل میں، مجلس کی شکل میں کبھی ماتم کی شکل میں، اب بھی یزیدیت پہ ہے حملہ حسین کا، اب بھی یزیدیت پہ ہے حملہ حسین کا، اور آرام کر رہی ہے رسولوں کی محنتیں،
آرام کر رہی ہیں رسولوں کی محنتیں، جس روز سے ملا انہیں سایہ حسین کا، جس روز سے ملا انہیں سایہ حسین کا۔ اور حضرات آخری شعر کہ اصغر نے بھی رلا دیا فوج یزید کو، اصغر نے بھی رلا دیا فوج یزید کو، خالی گیا نہ کوئی نشانہ حسین کا، خالی گیا نہ کوئی نشانہ حسین کا، اور جاتی نہیں ہے اٹھ کے میرے گھر سے جنتیں، جاتی نہیں ہے اٹھ کے میرے گھر سے جنتیں، فیاض جب سے گھر میں ہے آنا حسین کا، فیاض جب سے گھر میں ہے آنا حسین کا، ہو کیوں نہ شہر حسن میں چرچا حسین کا، یوسف کی کائنات ہے صدقہ حسین کا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عطا میر ابن حاکم علی میر صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جہیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام خالط الناس مخالطتاً ان متم ماہا بقو علیکم وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، بڑے دکھے ہوئے دل سے
جناب عطا میر صاحب کے 40ویں کی مجلس کو میں خطاب کر رہا ہوں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مجلس بھرے مجمع یا زیادہ لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ آن لائن یہ مجلس عزا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ مرحوم عطا میر صاحب جن کا تعلق پاکستان سے لیکن ایک عرصہ دراز سے ان کا قیام لندن میں تھا، اور میرا اور ان کا یا ان کے گھرانے سے بہت ہی گہرا اور دیرینہ تعلق، اس لیے کہ جب میں فرسٹ ٹائم لندن گیا 99 میں مرحوم نسیم نقوی صاحب کی دعوت پر، تو ان کی اہلیہ مریض تھی، اس لیے پہلے ہی دن عطا میر صاحب مجھے ان کے یہاں سے اپنے گھر لے گئے، اور پھر تقریباً 2 مہینے تک جو میں نے ادارے جعفریہ میں 13 محرم سے لے کر 8ویں ربیع الاول تک مجالس اور پھر 9ویں ربیع الاول کو جو محفل پڑھی، تو مسلسل قیام میرا انہی کے یہاں رہا، اور پھر اس وقت سے لے کر اب تک محبتوں میں اضافہ ہوتا رہا، اس لیے کہ میں نے ادارے جعفریہ میں 99 میں تو جو مجالس پڑھیں وہ پڑھیں، اس کے بعد 2000 میں، پھر 2004 میں، پھر 2006 میں، اس کے علاوہ اور بھی جو متعدد مجلسیں میں نے پڑھیں عشرے کے علاوہ، تو زیادہ تر قیام بہت دنوں تک، حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ لندن جیسی جگہ پر مصروفیت بھری زندگی میں، اس لیے کہ اس وقت وہ جاب بھی کرتے تھے، لیکن مہمان نوازی کا جو حق اور انسان دوستی کا حق جو وہ ادا کرتے تھے، اسی کے نتیجے میں مرحوم کے انتقال کے بعد کئی لوگوں نے میرے پاس بھی تعزیت کے فون کیے اور پیغامات دیے، اس لیے کہ لندن کے افراد جانتے تھے کہ میرا اور ان کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ یہ تو ذاتی بات ہو گئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود لندن کا مشہور و معروف ادارہ جعفریہ، اس سے ان کی جو وابستگی تھی اور اس میں ان کی جو خدمات تھیں کہ کوئی بھی کام ادارے کا وہ اپنا کام اور مولا کا کام سمجھ کے کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ واقعاً جو صفات ایک انسان میں، ایک مومن میں، ایک عزادار میں ہونی چاہیے، وہ ساری صفتیں بدرجہ اتم جاننے والے جانتے ہیں کہ مرحوم عطا میر صاحب میں موجود تھیں۔ اسی لیے آج کی اس مجلس میں میرے لیے انتخاب مشکل تھا کہ میں مولا کائنات کے کس قول کے ذیل میں گفتگو کروں۔ ویسے تو میں نے نہج البلاغہ، جس کا میں مسلسل ذکر کرتا ہوں، مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے 238 خطبے، 1 کم خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، انہی کلمات حکمت میں سے میں نے ایک مختصر سا جملہ مرحوم کے مطابق حال، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان اس طرح رہو، اس طرح زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں،
اور جب تم گزر جاؤ تو لوگ تمہارے جانے کا غم اور افسوس کریں. یہ بالکل ایک عام انسان کی جو زندگی انسانیت والی ہونی چاہیے. اس لیے کہ نہج البلاغہ کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل آپ کو نہج البلاغہ میں نہ ملے. ابھی میں نے جو 5 مجلسیں النور انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہونے والی آن لائن پڑھی، اس میں نے مولا کائنات کے قول کی روشنی میں 4 طرح کے افراد کا تعارف کرایا تھا. جب میں نے گفتگو کی تھی الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ کہ ابن حنیف آگاہ ہو جاؤ کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء اور پیروی کرتا ہے. اور جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تو تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لیں. انکم لا تقدرون علی ذلک، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے کہ اختیار ہوتے ہوئے اتنی مختصر غذا اور اتنا سادہ لباس تم استعمال کرو. ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ وسداد، لیکن تم میرے مددگار بن سکتے ہو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، اور مستقل مزاجی اور سیدھے راستے پر قائم رہ کر. تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں، میں نے کہا نا کہ میرے سامنے وہ سارے الفاظ کہ جو ان کے مطابق حال ان پر مطابق ہوتے ہیں، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی قول کے ذیل میں جب پہلی مرتبہ کسی کے یہاں مجلس پڑھی تھی تو اس مجلس میں عطا میر صاحب موجود تھے. ان کے صفات میں سے ایک صفت وقت کی پابندی بھی تھی. جہاں بھی مجھے مجلس پڑھنا ہوتا تھا تو ان تک میسج ضرور جاتا تھا یا میں پہنچواتا تھا، لیکن ان کا وقت سے پہلے پہنچ جانا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کبھی بھی لوگوں کے ذہن و دل و دماغ سے جو بھی انہیں جانتے ہیں وہ انہیں فراموش نہیں کر سکتے. یا عام طور سے میں جس قول کو گفتگو کا ذریعہ بناتا ہوں اصالہ ثواب کی مجلسوں میں کہ من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ ماتا شہیدا، کہ تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پہ بھی خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے. ایسے اقوال کو سامنے رکھ کر خطیب العرفان مرزا محمد اشفاق صاحب مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے، خاص کر پیغمبر کی اس حدیث جو اسی مزاج کی ہے. آیہ مودت کی تفسیر کے ذیل میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو مر جائے تم میں سے آل محمد کی محبت میں وہ شہید مرا. من مات علی حب آل محمد ماتا مرحوما، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ رحمت کیا ہوا مرا. من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا مرا. اسی مزاج کا یہ قول مولا کائنات کا کہ تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پر خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ. تو وہ مرحوم کہا کرتے تھے عام طور سے تو ان حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آل محمد کی شان میں ہے، لیکن اگر آپ گہرائی سے غور کریں گے تو یہ احادیث چاہے پیغمبر کی ہوں چاہے مولا کائنات کی ہوں، یہ آل محمد کی شان میں نہیں ہے بلکہ آل محمد کے ماننے والوں کی شان میں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
بھئی آپ اندازہ کر رہے ہیں عام طور سے تو یہی ہوتا ہے آل محمد، بے شک اس لیے کہ انہی کی محبت کے صدقے میں تو یہ عزت مل رہی ہے. یہ آل محمد کا تعارف نہیں ہو رہا ہے ان حدیث میں، بلکہ آل محمد کے ماننے والوں کا تعارف ہو رہا ہے کہ جو ان کی محبت میں مرے اس کا یہ مرتبہ، جو ان کی محبت میں مرے اس کا یہ مقام، جو ان کی محبت میں مرے اس کی یہ شان. تو جب ماننے والوں کی یہ شان ہے تو محمد و آل محمد کا کیا رتبہ ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ. تو جو فرما رہے ہیں، تو اگر ایک طرف یہ ہے تو یقیناً وہ محب اہل بیت بھی، معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت آل رسول. اس لیے کہ جو حاجی بھی ہو، زائر بھی ہو، نمازی بھی ہو، عزادار بھی ہو اور مدح خاں بھی ہو، سوز خانی کا شوق بھی رکھتا ہو، تو اگر اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ قول بھی جہاں ارشاد ہو رہا ہے، یا جابر قوام الدین والدنیا بے اربا، ہے جابر دین و دنیا کی کامیابی، دین و دنیا کی استواری کا دار و مدار 4 لوگوں پر ہے. یہ وہ اقوال ہیں مولا کائنات کے کہ جن کے ذیل میں میں ایصال ثواب کی مجالس پڑھتا ہوں. لیکن آج چونکہ خاص مجلس ہے، ایک خاص فرد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں تبرکن اور تیمنن وہ اقوال پیش کر رہا ہوں تاکہ جو انہیں جانتے ہیں وہ اندازہ کر لیں کہ علی کا چاہنے والا کن کن چیزوں کا مصداق ہو سکتا ہے. کہ اے جابر 4 لوگوں پر دار و مدار ہے. وہ کون؟ کا عالم اپنے علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے، اور مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرے، اور فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ دے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اب اس 4 سے باہر نہیں ہو سکتا. علم ہے تو عمل کی کوشش، نہیں جانتا تو پوچھنے میں دیری نہ کرے، اور اگر مال ہے تو اس کو بچا کے رکھے نہیں بلکہ راہ خدا میں خرچ کرے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ دے. پھر نتیجہ بھی مولا کائنات ہی نے دیا کہ جب عالم علم پر عمل نہیں کرتا تو نہ جاننے والا پوچھنے میں شرماتا ہے، جب مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ نہیں کرتا تو پھر فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یا حقوق کے سلسلے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً یہ مولا کا محب، یہ مولا کا عزادار ہر محاذ پر، اس لیے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں یہ بات ایصال ثواب کی مجلسوں میں اکثر پڑھتا بھی ہوں، پھر ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے کہ اگر ہمیں خود اپنی شرافت کا اندازہ لگانا ہے کہ ہم کتنے شریف النفس ہیں تو آدمی یہ دیکھے کہ وہ رشتوں کو کیسے نبھا رہا ہے. اس لیے کہ آدمی قدم رکھتے ہی رشتوں کے حصار میں آ جاتا ہے. کوئی اس کی ماں ہوتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، کوئی اس کا باپ ہوتا ہے، کوئی اس کا بھائی ہوتا ہے، کوئی اس کا چچا ہوتا ہے، کوئی اس کا ماموں ہوتا ہے، کوئی اس کی خالہ ہوتی ہے، کوئی اس کی پھوپھی ہوتی ہے. انسان قدم رکھتے ہی رشتوں ہی کے حصار میں آتا ہے نا. اور پھر جیسے جیسے بڑھتا ہے رشتوں کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو سب سے رشتے یک جیسے نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے. انسان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے رشتوں کو نبھائے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دے، تو یقیناً یہی انسانیت کا کمال ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن بحیثیت اولاد کے آدمی کو اطاعت گزار ہونا چاہیے، اور بحیثیت باپ کے اسے اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنی چاہیے. جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا وَلِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا، کہ بے شک اولاد کا حق باپ کے اوپر ہے اور باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے. حق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ.
بے شک باپ کا حق اپنی اولادوں پر یہ ہے کہ اولادیں ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کریں سوائے معصیت پروردگار کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ انسان کس کس رخ سے آ رہا ہے؟ میں نے جو اقوال پیش کیے ہیں یہ وہ ہیں کہ جس میں مولا کائنات ایک اچھے انسان کی صفت بیان کر رہے ہیں، ایک اچھے مومن کی صفت بیان کر رہے ہیں، اور یہ سارے اقوال آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائیں گے کہ باپ کا حق اولاد پر کیا ہے کہ باپ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے، یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، اور اچھا ادب سکھائے، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور اسے قرآن کی تعلیم دے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ یا اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، اور واقعاً میں گزارش کروں گا ان سبھی حضرات سے جو میرے بیان کو سن رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر مجلس سننے کا ویسے تو وہ درد اور وہ بے چینی امام بارگاہوں میں نہ جا پانے کی یا بڑے مجمع میں مجلس نہ ہو پانے کی وہ ہے ہی ہے، اس کے لیے تو ہم طالب دعا ہیں کہ پروردگار عالم تو جلد سے جلد اس کووڈ-19 کی وبا سے انسانیت کو نجات دے دے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے خوشی تو خوشی، ہم غم کے موقع پر بھی اس طرح سے احساس غم کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمیں اپنے قریبیوں کے مرنے پر ان کے خانوادے سے تعزیت پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر عام حالات ہوتے تو ممکن ہے میں یہ مجلس 40ویں کی لندن جا کر خطاب کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرحوم بڑے فخر کے ساتھ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی کی شادی کے موقع پر مولانا ودن 1 ویک ہندوستان سے لندن آ گئے تھے، تو جس کی خوشی میں میں اس طرح سے شریک ہوا تھا، یقیناً اگر حالات سازگار ہوتے تو ہم ان کے خانوادے میں، ان کے خانوادے کے غم میں شریک ہونے کے لیے اپنے کو لندن تک پہنچاتے، لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ آن لائن میں مجلس کو خطاب کر رہا ہوں، تو یہ رشتے اور یہ احساسات ان کو گہن سا لگ گیا ہے اس مرض کی وجہ سے۔ پروردگار عالم پھر کہوں گا کہ جلد سے جلد اس وبا سے، اس ذکر کے طفیل میں انسانیت کو نجات دے دے، چونکہ گزشتہ سال کے محرم کا وہ قلق مومنین کے ذہنوں میں ابھی موجود ہے، اور آنے والے محرم کے لیے ابھی سے عزادار فکر مند ہیں کہ خدا نہ کرے پچھلے سال جیسا معاملہ نہ ہو۔ تو بہرحال جہاں پر ایک طرف اگر وہ رخ ہے افسوس کا، تو دوسری طرف گھر میں بیٹھ کر مجلسیں سننے کا ایک یہ فائدہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہترین موقع میں کہہ سکتا ہوں یہ ہے کہ خطیب اور ذاکر اگر کوئی حوالہ دے قرآن کی کسی آیت کا تو ہم فوراً قرآن کھول کر دیکھ سکتے ہیں، نہج البلاغہ کے کسی خطبے کا، نہج البلاغہ کے کسی خط کا، نہج البلاغہ کے کسی قول کا، تو ہم فوراً اس کو دیکھ سکتے ہیں اور نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق پیدا کر سکتے ہیں کہ جہاں 289 نمبر کا یہ کلمہ حکمت تیسرے جز میں واقعاً مولا کائنات نے ایک مومن کی جو تصویر پیش کی ہے کہ کانا لی فی ما مضا اخن فی اللہ، گزشتہ زمانے میں ہمارا ایک دینی بھائی تھا، توجہ فرمائیے گا، گزشتہ زمانے میں ہمارا ایک دینی بھائی تھا، وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، اور وہ میری نظر میں عظیم اس لیے تھا کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر تھی۔ سنیے گا، علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے مولا کائنات کے اس معیار انسانیت کو سمجھیں کہ مولا کائنات کی نظر میں اگر عظیم ہونا ہے تو اپنی نظر میں تمہیں دنیا کو حقیر کرنا پڑے گا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اور جہاں پر اس قول میں
لمبا قول ہے، ایک خطبے کی طرح کا ہے، لیکن سید رضی علیہ الرحمہ نے اس کو اقوال اور کوٹیشنز اور مختصر کلمات کی فہرست میں رکھا ہے کہ جہاں کہا وَكَانَ خَارِجًا مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ، اور وہ ہمارا دینی بھائی ایسا تھا کہ وہ پیٹ کی حکومت سے خارج تھا، یعنی اس کی ساری تکودو صرف اس پیٹ کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، آپ معیار انسانیت دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات کا بیان کیا ہوا جہاں ارشاد فرما رہے ہیں فلا یشتہی ما لا یجد ولا یکسر اذا وجد، اگر اس کو کچھ نہیں ملتا تھا تو اس کے لیے وہ تڑپتا نہیں تھا، اور اگر مل جاتا تھا تو اس پر وہ اتراتا نہیں تھا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم، یعنی کاش ہم اس قول کو پڑھ سکیں، بلکہ یہ وہ اقوال ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہر وقت رہنے چاہیے، کہ جہاں مولا کائنات نے آخر میں، ویسے تو اس میں جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آدمی دنیا کو حقیر جانے، پھر اپنے کھانے پینے پر کنٹرول رکھے، پھر اپنی زبان کو قابو میں رکھے، پھر اپنے نفس پر، یہ 3 مرحلے ہیں توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، اور جو ان 3 مرحلوں کو طے کر لے جائے اسی کو اپنے کو سچا انسان کہنے کا حق ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مطالب بہت سے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر مسلسل اشرے پڑھے جائیں اور اس کی گہرائی اور گہرائی اور اس کے نکات پہ گفتگو، لیکن بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد، چونکہ اس قول میں مولا کائنات نے آخر میں یہ بات جو کہی کہ وَكَانَ إِذَا بَدَعُوا أَمْرَانِ يَنْظُرُوا أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَىٰ، کہ ساری صفتیں بیان کی اور کہا کہ جب اس پر ایک بیک وقت 2 طرح کی چیزیں کرنے کی ذمہ داری آ جاتی تھی، یہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ کریں کہ یہ کریں، یہ کہیں کہ یہ کہیں، یہ کھائیں کہ یہ کھائیں، توجہ فرمائیے گا، کہا جب 2 طرح کی چیزیں اس کے اوپر آ جاتی تھیں تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ خواہش نفس کہاں ہے، اس کو ترک کرتا تھا، اس کی مخالف چیز کو وہ عمل میں لاتا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے فَعَلَيْكُمْ بِهَٰذِهِ الْخَلَائِقِ، یعنی تم پر ایسی صفتوں کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، فَالْزِمُوهَا وَتَنَافَسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا، کہ تم ان کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہو، ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صحیح اور کوشش کرو، لیکن اگر تم اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا نہ کر سکو، بھائی توجہ فرمائیے گا، یقیناً جو بھی باتیں اب تک میں نے کمال انسانیت کے لیے، مومن کے تعارف کے لیے، مومن کی پہچان کے لیے پیش کی ہیں، اور اس قول کو سامنے رکھ کر آخر میں ایک نتیجے تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اور یقیناً یہ مولا کائنات کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جب یہ کہے کہ وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی تم مختصر سی غذا استعمال کرو، تم سادہ سا کپڑا پہنو، لیکن تم میرے مددگار بن سکتے ہو عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے اور سلامت روی کے ذریعے سے اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، یہ مولا کائنات نے کہا نا، لیکن اب اس قول میں مولا کائنات نے کہا فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا، اگر تم اپنے اندر وہ صفتیں جو ہم نے کمال ایمان و انسانیت کی بیان کی ہے، اگر تم اس کی استطاعت نہیں بھی رکھتے کہ ساری صفتیں اپنے اندر پیدا کر سکو، فَعَلَمُوا، تو جان لو اَنَّا أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِّن تَرْكِ الْكَثِيرِ، بھائی توجہ فرمائیے گا کہ یاد رکھنا تھوڑے کا لے لینا سب کے ترک کرنے سے بہتر ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔
میں خود لطف لے رہا ہوں، اس لیے کہ انسان ساری صفتوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، لیکن سب پیدا نہیں کر سکتا اس نام پر سب کو ترک بھی نہ کرے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، بلکہ کمال انسانیت یہ ہے کہ کم از کم جتنا اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو صفتیں، اتنی صفتیں تو پیدا کر لو تاکہ اپنے کو علی والا کہنے کے حقدار تو ہو سکو۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً یہ مولا کائنات کے وہ اقوال ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہونے چاہیے، ہماری زندگی کا محور ہونے چاہیے، اور جب ایسا ہوگا تبھی ہم میں وہ صفت پیدا ہوگی جس سے میں نے آغاز کیا کہ تم لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہو کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں، اور گزر جاؤ تو لوگ تمہارے جانے پر افسوس کریں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں مولا کائنات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مومنین کی صفات کی بات ہو گئی۔ تو جب مومن کی یہ صفتیں ہیں تو خود امیر المومنین کون ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا، خود امیر المومنین کون ہوگا؟ اب اس کے لیے کیا کہا جائے؟ میں علم کی بات کروں کہ سخاوت کی بات کروں کہ لوگوں کو سوال کرنے پر راغب کرنے کی بات کروں؟ اس لیے کہ یہ مومن ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ علم ہے تو عمل کرو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھنے کا شوق پیدا کرو۔ لیکن جب یہ مومن ہے تو امیر المومنین کون ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا کہ اگر مومن وہ ہے کہ جو جانتا ہے اس پر عمل کرے، تو جو امیر المومنین ہے یقیناً اس کو یہی کہنا چاہیے کہ معبود میں تیری عبادت شوق جنت میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ میں تجھ کو لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ مومن ہے جسے شوق عمل دلایا جا رہا ہے، اور یہ امیر المومنین ہے جو کہہ رہے ہیں کہ شوق جنت میں عمل نہیں، خوف جہنم سے عمل نہیں، بلکہ تو لائق عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کی جا رہی ہے۔ تو اب امیر المومنین کے مرتبے کو سمجھیے کہ جو اتنا خوددار ہو کہ جو خدا کے لیے بھی کہہ دے کہ تو لائق عبادت ہے تب تیری عبادت ہوگی، تو خدائی سے بڑا تو کوئی خدا نہیں، خدائی سے بڑا تو کوئی منصب نہیں، خدائی سے بڑا تو کوئی نہیں۔ تو جو خدا تک کے لیے کہہ دے کہ تو لائق عبادت ہے تب تیری عبادت ہوگی، تو جو خدا کے لائق ہونے پر بات کرے وہ کسی نالائق کی بیعت کیسے کر لے گا؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجئے آپ محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ اگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم سخاوت کرو، اگر مالدار ہو تو راہ خدا میں خرچ کرو، تو امیر المومنین کون ہوگا؟ ہاں اس موقع پر یقیناً میں اس واقعے کو بڑے فخر کے ساتھ، اس لیے کہ آیت اللہ العظمی وحید خراسانی دامہ ذلہ العالی کی توضیح المسائل کا میں تعارف کراتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ یقیناً عام طور سے تو توضیح المسائل تقلید کے 14 فتوے اور مسئلوں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن آیت اللہ وحید کی جو توضیح المسائل ہے اس میں اصول دین کا جو مقدمہ ہے وہ واقعاً پڑھنے والا ہے، چاہے توحید ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے قیامت ہو، چاہے امامت عامہ یعنی 11 اماموں کی امامت ہو یا 12ویں امام کی امامت ہو، جس تفصیل سے جس وضاحت کے ساتھ نبوت عامہ اور خاصہ اور 11 اماموں کے ساتھ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کا تعارف کرایا ہے، اسی میں مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے سخاوت، یہ ہے انداز، اور یقیناً ہم علی والوں کو اس آئینے میں اور اس کو سامنے رکھ کر یقیناً اپنے کو بھی دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جب ابن زبیر مولا کائنات کے پاس آئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یا علی آپ کا باپ میرے باپ کا 1000 درہم یا 1000 دینار کا مقروض تھا۔ ابن زبیر آئے ہیں مولا کائنات کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ یا علی آپ کا باپ ابو طالب میرے باپ زبیر کا مقروض تھا 1000 درہم کا۔
توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے کوئی گواہی نہیں مانگی، کوئی تحریر نہیں مانگی، انہوں نے خود لکھا تھا، کوئی گواہی تھوڑی تھی، لیکن جتنا مطالبہ کیا، توجہ کیجئے گا، مولا کائنات نے بغیر کسی ثبوت اور گواہی کے مطالبے کے جتنا مانگا ابن زبیر نے، توجہ کیجئے گا، اتنا مولا کائنات نے ادا کر دیا، اتنا دے دیا۔ لیکن دوسرے دن ابن زبیر سر کو جھکائے ہوئے آئے، یہ کہتے ہوئے کہ یا علی، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، معاملہ اس کے آپ کا باپ میرے باپ کا قرضدار نہیں، بلکہ میرا باپ آپ کے باپ کا قرضدار تھا۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ شرمندہ ہو کر کے آئے ہیں تو کتنے دیر ہم لے کر آئے ہوں گے؟ بھئی ایک جو کل لے کر گئے وہ بھی واپس کرنے آئے ہیں، اور ایک جو اقرار کر رہے ہیں کہ میرا باپ آپ کے باپ کا قرضدار تھا، وہ قرضہ بھی تو ادا کرنے آئے ہیں، گویا کہ 2000 درہم لے کر آئے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے امیر المومنین کہ ہم سے تو کہہ رہا ہے کہ دولت ہے تو سخاوت کرو، لیکن خود ان کی سخاوت تو آپ دیکھیں کہ ابن زبیر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان 2000 درہموں کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو میرے باپ نے تمہارے باپ کو دیا تھا اس کو بھی میں نے معاف کیا، اور جو میں نے کل دے دیا تھا، علی جو دے دیتا ہے وہ واپس نہیں لیا کرتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد تک۔ بس عزیزان محترم، اور پھر ایسے موقع پر میں جوش کا یہ شعر پڑھتا ہوں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی، کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد تک۔ تو بہرحال اور پھر یہ سلسلہ مولا کائنات پہ رکتا نہیں، باپ اگر وہ ہے تو بیٹا جس کے مرحوم عزادار تھے، جہاں عزا خانوں میں خدمت کر کے جن کو خوشی ہوتی تھی، وہ حسین کتنا سخی ہے کہ ولادت کے موقع پر اگر بے بالوں پر فطرس آ جائے تو اسے بالوں پر مل جائیں، اور پھر فضا میں یہ قصیدہ پڑھتا ہوا جائے۔ پھر وہی بات دیکھیے، نسبت سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ خالی آل محمد کے فضائل نہیں، یہ آل محمد کے چاہنے والوں کا کمال ہے۔ اور یہ کمال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بھائی کل اسی پرواز پر ناز کرنے کی وجہ سے بالوں پر چھینے گئے، اب آج بالوں پر پھر ملے تو فضا میں کہتا ہوا چلا کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، میرے مثل کون؟ بھائی توجہ کر رہے ہیں، میں کہوں گا فطروس کل تو بالوں پر اسی پرواز پر غرور کے سلسلے میں چھینے گئے تھے، آج پھر اپنی پرواز پہ ناز کر رہے ہو تو فطروس کہے گا کل اپنے اوپر غرور کیا تھا تو بالوں پر چھن گئے، آج اپنے اوپر تھوڑی فخر ہے، آج تو حسین کی عطا پر ناز کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد تک۔ تو یہ فطرس زندہ باد، زندہ باد۔ بس عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بہرحال جہاں تک بھی میں نے آپ کو باتیں پہنچائیں کہ یقیناً اس نسبتوں پر جتنا بھی ہم فخر کریں اتنا کم ہے۔ اب آخر کلام میں اس لیے کہ لوگ منتظر رہتے ہیں، اور میں یہ اشعار علامہ رشید ترابی مرحوم کے اکثر پڑھا کرتا ہوں، اور یقیناً ایک چاہنے والے کے ایصال ثواب کی مجلس کے موقع پر بھی، اس لیے کہ موضوع کوئی ہو، وقت کوئی ہو، ذکر تو انہی کا ہوگا نا کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور یہ شعر میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور۔ یقیناً یہ کہیں اور ایک چاہنے والے کے لیے نجف کے علاوہ، اس در کے علاوہ، اس لیے کہ یہ
چاہنے والوں کی روحیں اسی وادی السلام میں پہنچتی ہیں۔ یقیناً علی والے کو دفن کہیں بھی کیا جائے اس کی روح وہیں پہنچتی ہے، اور پھر اگر وہ مولا کا زائر بھی ہو، مولا کے در پہ حاضری دینے والا بھی ہو، تو جہاں عجب طرح سے کہنے والے نے کہا غزل کی زمین ہے، لیکن اس غزل کی زمین میں علی کے چاہنے والوں کے مکان کی بات عجب طرح سے وہ میرا حوصلہ بڑھاتے، ایمن بھائی، وہ میرا حوصلہ بڑھاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس زمین میں مظفر نگر کے ایک استاد شاعر نے عجب شعر کہہ دیا، اور یقیناً وادی السلام جہاں ارواح مومنین آج بھی روضہ امیر المومنین کا طواف، عجب طرح سے شاعر نے شعر کہا، بلند رتبہ جناب عیسیٰ جو فلک پہ رہ رہے ہیں، بلند رتبہ جناب عیسیٰ جو فلک پہ رہ رہے ہیں، وہ نجف میں گھر بناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ بلند رتبہ جناب عیسیٰ جو فلک پہ رہ رہے ہیں، وہ نجف میں گھر بناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یقیناً علی والے اس نسبت پہ جتنا فخر کریں، جتنا ناز کریں، اور کیوں نہ ناز کریں، یقیناً یہ جانے والا اسی مزاج کا تھا کہ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ یقیناً میں ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، یقیناً اس سے بڑی کوئی تسلی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی دلاسا نہیں ہو سکتا کہ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، بہت بڑا سامان ہے، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑنے جنت کے بدلے میں، محسن نقوی شہید، در شاہ نجف کو چھوڑنے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تو اگر یہ نجف کی منزل ہے تو کربلا، ہاں کربلا، شوق زیارت، بار بار اپنے کو کربلا پہنچانا، تو شوق سے کہتے تھے کہ مجھے ایک مرتبہ 40 کے موقع پر جانا ہے۔ ہاں یقیناً مولا کے پاس ہوں گے۔ ہاں عزیزو، کسی خاندان کے بزرگ کا دنیا سے چلا جانا یقیناً خاندان والوں کے لیے، اور اگر وہ کمیونٹی کا، معاشرے کا ذمہ دار فرد ہو، خدمت گزار ہو، گواہ ہیں لوگ کہ دار جعفریہ میں ان کی کیا خدمات تھیں، مولا کی بارگاہ کے وہ کتنے بڑے خادم اور خدمتگار تھے۔ خداوند عالم ان کی مغفرت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً کم سے کم لوگ فزیکلی تعزیت کے لیے ان کے خاندان والوں کے پاس پہنچ سکے، لیکن ٹیلی فون کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے اپنی تعزیت ادا کی انہوں نے۔ یقیناً پاکستان سے لے کر انگلینڈ تک اور انگلینڈ سے لے کر امریکہ تک، جہاں جہاں بھی ان کے عزیز اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ تسلی ہے، دلاسا ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار، ہمارا بزرگ دنیا سے گیا تو لوگوں نے ہم سے تعزیت پیش کی، لیکن جس مولا کا وہ عزادار تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کا بزرگ چلا جاتا ہے تو گھر والوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، سناٹا سا سناٹا ہوتا ہے، کوئی راہ نظر نہیں آتی، بالخصوص شریک حیات کے لیے،
ایک تنہائی کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ کے سامنے تو کربلا ہے نا، وہ کربلا جہاں حسین کا بھرا پڑا گھر ہے، جہاں شب عاشور تک خیموں میں رونقیں، لیلا کے پاس اکبر ہے، جناب ام فروہ کے پاس جناب قاسم ہے، جناب زینب کے پاس اون محمد ہے، جناب رباب گہوارہ اللہ اکبر جنبش دے رہی ہیں، اور اگر جناب ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں تو عباس جیسا بھائی جا کر تسلی دے رہا ہے کہ نہ گھبرائیے، کل عباس آپ کی طرف سے اپنی قربانی پیش کرے گا، اور پھر سب کا سہارا مولا حسین ہے نا۔ کتنی تسلی ہے، کتنا دلاسا ہے۔ لیکن صبح عاشور آتے ہی اجڑنے لگا گھر، شہید ہونے لگے اصحاب۔ پہلے ہی حملے میں حسین کے آدھے سے زیادہ ساتھی جام شہادت نوش کر چکے۔ اب جب ایک ایک کے جانے کی باری آئی، جناب حر نے اجازت لی، آنے والے مہمان کو اسرار پر جانے کا موقع دیا گیا۔ بیٹا گیا، بھائی گیا، غلام گیا۔ وہ جب خود حر گئے، حر کے بیٹے کا لاشا اٹھانے والا میرا آقا بڑی تیزی کے ساتھ حر کے جنازے پر پہنچا، حر کی پیشانی سے تیر کو نکالا اور تحفے کی شکل میں پیشانی پہ ماں کا تیار کیا ہوا رومال باندھا۔ حر کا مقدر بن گیا۔ میں کہوں گا یہ عزاداروں کا بھی مقدر ہے، جب تک وہ اپنے مولا حسین کے لیے آنسو بہاتے ہیں، بی بی سیدہ آ جاتی ہے پرسہ لینے کے لیے رومال میں آنسوؤں کو۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزاداروں، لیکن اگر یہاں یہ مرحلے ہیں تو ذرا آئیے کربلا میں ایک ایک کے لاشے پر جا کر کے یہ دعا کرنے والا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہاں عزاداروں، یقیناً کوئی بزرگ چلا جائے، کوئی بزرگ ذمہ دار چلا جائے، خانوادے کا سربراہ چلا جائے تو کیا عالم ہوتا ہے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے۔ سب کے لاشیں اٹھانے کے بعد اب خود حسین جب جا رہے ہیں تو کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب کیسی ویرانی ہے، کیسا سناٹا ہے۔ اب کوئی جناب لیلا کے دل سے پوچھے، کوئی رباب کے دل سے پوچھے، کوئی جناب ام فروا اور جناب زینب کے دل سے پوچھے، اس لیے کہ اب تک تو یہ تسلی تھی کہ ارے سب جا رہے ہیں لیکن مولا حسین تو ہیں۔ لیکن جب خود مولا حسین جانے لگے، عجب بند ہے میر صاحب کا کہ جب حسین ابن علی بیٹے سے رخصت ہو کر کے آئے ہیں اور در خیمہ پر داہنے اور بائیں دیکھا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہ تھا، اس لیے کہ اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ عباس بھی ہوتے تھے، علی اکبر بھی ہوتے تھے، قاسم بھی ہوتے تھے، اون و محمد بھی، ہاں حسین جیسے امام، اللہ اکبر۔ لیکن جب سب کے لاشیں اٹھانے کے بعد خود حسین میدان میں جانے لگے ہیں تو عجب منظر ہے، عجب منظر کشی کی ہے کہ رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار۔ نہ پیدلوں کے پرے تھے، نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و درباں، نہ کوئی خدمتگار۔ اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار۔ مقام ہو کا تھا جس جا نگاہ مڑتی تھی، حضور کے در دولت پر خاک اڑتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسی ویرانی ہے، کیسا منظر ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ تو حسین ابن علی کے رخصت کا منظر ابھی تمام نہیں ہوا۔ شاعر کہتا ہے عجب طرح سے، کہنے والے نے کہا کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو،
سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آزادارو چلے گئے مولا حسین، لیکن ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ آپ کو پتا ہے آندیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ آزادارو لیکن اب تک تو حسین ابن علی سب کی خبر شہادت لے کر کے آتے تھے، اب مولا کی خبر لے کر کون آئے؟ ہائے رے غربت، ہائے رے مظلومی۔ لیکن وہ وفادار جانور جب اس نے دیکھا کہ میرے آقا کی خبر شہادت کو خیمے میں لے جانے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خون حسین سے تر کیا، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا، ہما بلند کیا، جناب سکینہ نکل کر آئیں۔ اب جو ذوالجناح کو دیکھا، کٹی ہوئی باگیں، زخمی پیشانی، کہا میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، کیا تو یہ بتانے آیا ہے کہ اماں کا سہاگ گزر گیا، پھوپھی کا بھائی مارا گیا، میں یتیم ہو گئی، تیری کٹی ہوئی باگیں بتا رہی ہیں کہ میرا بابا مارا گیا، میں یتیم ہو گئی، مجھے تو اتنا بتا دے کہ شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا کے نہیں؟ کہا بی بی دریا تو بہت دور، آپ کے بابا کو کن خنجر سے ذبح کیا گیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس اور سامعین مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مرحوم کے لیے ذکر کو بہترین ایصال ثواب قرار دے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عطا میر صاحب ابن حاکم علی میر صاحب کے لیے سال ثواب کرتے ہیں۔ اللہم صلی